أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ توحید باری تعالیٰ کا مضمون سن کر یہ مشرکین یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ جمے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ اس کے دعوی توحید میں تو کچھ اور ہی غرض محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے کسی دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر ہی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ تمہارا رب جو بڑا غالب ہے، فیاض ہے، کیا اس کے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ گزشتہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ صافات رب کائنات کی وحدانیت کے مضمون اور تسبیح و تحمید کے کلمات پر مکمل ہوئی تھی۔ سورہ صاد کا آغاز بھی قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے کتاب ذکر ہونے کے بیان سے کیا جا رہا ہے، اور پھر آیت مبارکہ نمبر 5 میں توحید باری تعالیٰ کا بڑا واضح اور پرجلال اعلان ہوا، اور ان لوگوں کی عقل پر ماتم کا اعلان کیا گیا جو اللہ کی ذات، صفات اور اس کے افعال میں معبودان باطلہ کو شریک کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرحکمت تعلیمات کو کبھی جادو اور کبھی جھوٹا بیانیہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی باطل فکر کے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آیت مبارکہ نمبر 6 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ پہلی آیت ہے، اسی باطل فکر کو بیان کیا گیا، اور پھر آئندہ آیات میں ان بدعقیدہ لوگوں کے کچھ سوالات بھی نقل کیے گئے۔ مشرکین کی باطل فکر کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی اور یہ کہا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے، تو اس دعوت حق کے جواب میں جو رد عمل سامنے آیا اس کو وَانطَلَقَ الْمَلَأُ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ ماہرین لغت کے مطابق الملأ اس میں جمع ہے، اس کے معنی ہے سرداروں اور بڑے لوگوں کی جماعت۔ یہاں الملأ کے لفظ سے مکہ مکرمہ اور طائف کے مشرکین سرداروں کی جماعت مراد ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر، جامع اور ابدی کامیابی کے پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ اور کامیابی پالو کے جواب میں نہایت توہین آمیز طرز عمل اختیار کیا تھا۔ اس طرز عمل کا ایک پہلو تو خود ان کے اپنے عمل سے ظاہر ہوا تھا، جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں موجود ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے اوباش نوجوانوں کو کفر و شرک کے ساتھ پختگی سے وابستہ رہنے کی نصیحت کی۔ ان کی نصیحت ان الفاظ میں نقل کی کہ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اے لوگو یہاں سے کامیابی سے چلو، ان کی باتوں کی جانب زیادہ توجہ نہ کرو اور اپنے معبودوں پر ہی جمے رہو۔ اس شخص کا اپنے دین کی طرف بلانا یقیناً کسی خاص غرض کے حصول کے لیے ہے، کیونکہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے اس طرح کی توحید کی بات پچھلی ملتوں کے اندر نہیں سنی۔ کسی ملت و مذہب میں 3 خداؤں کا تصور ہے، اور کوئی مذہب خدائے خیر اور خدائے شر 2 خداؤں کا قائل ہے، اور خود ہمارے باپ دادا بھی بہت سے معبودان کے قائل تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اگرچہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ پیغام توحید ان پر اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے، لیکن مجھے تو یہ انہی کی من گھڑت بات لگتی ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 8 میں ان مشرکین کی جانب سے ایک سوال نقل کیا گیا، فرمایا انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہ ذکر اور کتاب نصیحت ہم میں سے صرف اسی شخص پر اترنی تھی؟
حالانکہ یہ نہ تو کوئی دولت مند شخص ہے، نہ بستی یا قبیلے کا کوئی سردار ہے۔ کفار کا اسی طرح کا گستاخانہ سوال سورۃ الزخرف میں بھی نقل کیا گیا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں انسانی نفسیات کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے نزدیک کسی کو کوئی اعلیٰ مقام، منصب یا شرف و فضیلت سے نوازنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص مالی طور پر بھی مستحکم ہو، کسی بستی، خاندان یا قبیلے پر اس کی سرداری کی دھاک بھی بیٹھی ہوئی ہو۔ جب کسی قوم کے ذہن میں کسی کے شرف و امتیاز کا یہی معیار ہو تو وہ اسی قسم کے احمقانہ سوالات کو پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم فوراً ایمان لے آتے، بلکہ اس طرح کے سوالات ان کی جس ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ بل ہم فی شک من ذکری، میری کتاب نصیحت کے بارے میں یہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح کے سوالات کے ذریعے سے شکوک و شبہات کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ دینی روایات و اقدار اور اس کے عقائد و نظریات کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا آسان بھی ہے، اور اہل ایمان کے غیر متزلزل ایمان و یقین اور اس کی مضبوط بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار بھی ہے، اور آج اس ہتھیار کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ ان کی اسی ذہنی کیفیت کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا بل لما یذوقوا عذاب، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اس عذاب کی جو اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلانے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ ہلکی سی جھلک بھی دیکھ لیتے تو فوراً حقائق کے قائل ہو جاتے۔ آیات مبارکہ نمبر 9 اور 10 میں ان لوگوں سے دو سوالات کیے گئے، جن میں سے ایک سوال آج کی گفتگو میں اور دوسرا سوال کل آئندہ کی گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ۔ پہلا سوال کیا گیا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، دراصل ایک جانب تو یہ لوگ اللہ کے عفو و درگزر کی صفت کے ادراک سے محروم ہیں، اور کوئی عذاب نازل نہ ہونے کو اللہ کے رحم و کرم سے منسوب کرنے کے بجائے اپنی فہم و فراست اور اپنے مالی حالات کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس اللہ جو غالب بھی ہے اور جس کے غلبہ و قدرت کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں اور جس کے جود و کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں، کیا اس کی جانب سے کوئی خزانہ انہیں دے دیا گیا ہے جس پر یہ لوگ غرور و تکبر اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری جانب وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر حق بجانب سمجھتے ہیں، آپ کی شان میں حد درجہ گستاخی بھی کرتے ہیں اور اسے اپنی رائے کے اظہار کی آزادی کا حق بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کفار سے دوسرا سوال آیت مبارکہ نمبر 10 میں کیا گیا، جس پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔